ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیار مسیح آخر الزمان قادیان دارالامان سے پروگرام راہ خدا کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، قادیان میں اس وقت جلسہ سالانہ کا ماحول ہے۔ پروگرام راہ خدا کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، اور ہم اس پروگرام میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور اس کی تعلیمات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی گفتگو کے درمیان آپ کے ٹیلی فون کالز بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کے سوالات سنتے ہیں اور اس کے جوابات پیش کرتے ہیں۔ اور ٹیلی فون کالز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں، اور ہمارے پینل میں موجود علماء کرام آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کے دوران بھی دیکھتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج مورخہ 29 دسمبر 2012 کو قادیان دارالامان میں 121واں جلسہ سالانہ شایان شان طریق پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج اس روحانی اجتماع کا پہلا روز ہے، اور پہلے روز کی دونوں نشستیں بفضلہ تعالی بخیر خوبی اختتام پذیر ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں سے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بہت سے احمدیین قادیان کے اس للہی جلسے میں شامل ہونے کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بیرون ہند سے بھی عشاق قادیان شمع احمدیت کے پروانے قادیان دارالامان میں جمع ہوئے ہیں۔ پیار و محبت، اخلاص و عقیدت سے پر ایک روحانیت سے بھرپور ماحول اس وقت قادیان میں قائم ہے، جس سے ہر ایک حسب توفیق لطف اندوز اور مستفید ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، جلسہ سالانہ کے پیش نظر ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں جلسہ سالانہ کے قیام کے پس منظر، اس کی غرض و غایت اور پارٹیشن تک قادیان میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ کے تعلق سے ہم نے کچھ تفصیل اپنے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آج کے پروگرام میں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے ہم پارٹیشن کے بعد قادیان دارالامان میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ اور اس عرصے میں جلسہ سالانہ قادیان میں ہونے والی تدریجی ترقی اور خلفائے کرام جو قادیان کے جلسہ سالانہ میں شمولیت اختیار کیے ہیں، اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں علماء کرام کا جو پینل قادیان اسٹوڈیوز میں موجود ہے ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد، اسی طرح مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ہر دو حضرات کا پروگرام راہ خدا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیاری سی بستی قادیان دارالامان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام میں معاد قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مقدس بستی ہے جہاں پر افراد اور احباب بار بار لوٹ کر آئیں گے۔ سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تقسیم ہند کے وقت جماعت احمدیہ اپنے دائمی اور محبوب مرکز قادیان دارالامان سے ہجرت کر کے پاکستان چلا گیا تھا۔ خلیفہ وقت اور احباب جماعت کی جدائی نے سب کو حزین کر دیا،
اور قادیان کی محبت کے اسیر قادیان واپسی کی آس کے ساتھ جینے لگے، اور قادیان کے جلسہ سالانہ میں شرکت کا انتظار احمدیوں کی زندگیوں کا حصہ بن گیا۔ پھر ایسے حالات سازگار ہوئے اور قادیان میں پارٹیشن کے بعد جلسہ سالانہ کا انعقاد شروع ہوا۔ ابتدائی جلسوں میں پنجاب اور قادیان کے قرب و جوار سے افراد جماعت اس روحانی اجتماع میں شامل ہوتے تھے اور اس کے فیوز و برکات سے محظوظ ہوتے تھے۔ پھر سن 1949 میں 55 احمدیوں پر مشتمل قافلہ پاکستان سے قادیان کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے آیا اور اس مقدس اور مبارک اجتماع سے انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر سن 1991 کا جو تاریخ ساز جلسہ ہے، عالمی نوعیت کا ایک جلسہ جس کا انعقاد قادیان دارالامان میں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تقدیر تھی، اور سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس جلسہ سالانہ میں شرکت خدا تعالیٰ کی اس خاص تقدیر کا ایک نمایاں اور غیر معمولی اور اہم کڑی تھی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری کے نتیجے میں شمع خلافت کے پروانے قادیان میں جمع ہوئے اور ایک عظیم الشان جلسہ کا انعقاد ہوا۔ اسی طرح سن 2005 میں جب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم فرمودہ آسمانی نظام وصیت پر 100 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا تھا، اس وقت ہمارے موجودہ امام قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بنفس نفیس قادیان کے جلسہ سالانہ میں رونق افروز ہوئے، اور وہ بھی ایک عظیم الشان جلسہ سالانہ تھا جو قادیان دارالامان میں منعقد ہوا۔ تو ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم پارٹیشن کے بعد قادیان دارالامان میں منعقد ہونے والے جلسہ سالانہ جو تاریخی جلسہ سالانہ منعقد ہوئے ہیں ان کے تعلق سے ہم آپ کے خدمت میں کچھ معلومات پیش کریں گے۔ جلسہ سالانہ کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ہمیں ضرور فون کیجیے گا، ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ اب میں آج کے گفتگو کے پہلے حصے کی طرف منتقل ہونا چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پارٹیشن کے بعد حالات بہت ہی مخدوش ہو گئے تھے قادیان کے، اس کے بعد نئے سرے سے جلسہ سالانہ کا آغاز قادیان دارالامان میں ہوتا ہے، اور اس جلسے کی کیا کیفیت رہی جو ابتدا میں قادیان دارالامان میں پارٹیشن کے بعد ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے، اسی طرح ان جلسوں نے آپسی پیار و محبت کو دوبارہ پروان چڑھانے میں جو کردار نبھایا ہے، اس کے تعلق سے بھی کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتانے کی میں آپ سے درخواست کروں گا۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سن 1907 تک سوائے 1892 کا جو جلسہ سالانہ تھا وہ ڈھاپ کے کنارے، جیسا کہ میں پچھلے پروگرام میں بتا چکا ہوں، ایک چبوترا سا بن گیا تھا حضرت خلیفہ اول کے مکانات اور مدرسہ احمدیہ یا تعلیم اسلام ہائی اسکول کے لیے، اس کے بعد مہمان خانے۔ تو اس چبوترے کے اوپر جلسہ سالانہ ڈھاپ کے کنارے منعقد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 1891 سے لے کے 1907 تک جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جلسے ہوئے ہیں وہ سب مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوتے رہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پارٹیشن کے جو غیر معمولی حالات کہنا چاہیے یا خطرناک حالات کہنا چاہیے، جس میں لکھوکھا مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی اس کے نشانہ بنے یا قتل ہوئے، اور وہ ایک بڑا دردناک دور تھا جو تصور کر کے بھی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے دور میں حفاظت مرکز کے لیے اور خاص طور پر مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے یہاں پر سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند افراد کو منتخب کیا، جن کی تعداد 313 تھی۔ اس کا تفصیلی ذکر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ تو آخری قافلہ جو یہاں سے پاکستان چلا گیا قادیان سے، وہ 16 نومبر 1947 کا تھا۔ اس کے بعد بھی حالات بڑے ہی یہاں پر مخدوش تھے۔ جو لوگ یہاں ٹھہرے تھے انہوں نے تو اپنے سر پہ کفن باندھا ہوا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن مقامات مقدسہ سے ہٹیں گے نہیں۔ تو ایسے دور میں غیر مسلم جو ایریا ہے، درویش تو سگڑ کے سارے دارالمسیح کے ایریے میں رہ گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ صدر انجمن کی پراپرٹیز جو ہیں وہ واگزار ہوئی ہیں۔
تو اس دور میں بالکل یوں سمجھیے کہ ایک محصوری کا عالم تھا. تو اس وقت خاص طور پر حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت امیر جماعت تھے، اور صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب ناظر اعلیٰ ہوا کرتے تھے. تو سب سے پہلا جلسہ 1947 میں ہی منعقد ہوا. 1947 میں مسجد اقصیٰ میں جلسہ منعقد ہوا. تو یوں سمجھیے کہ تاریخ نے اپنے آپ کو ایک رنگ میں دہرایا ہے کہ 40 سال کے بعد 1907 میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جلسہ ہوا. اس کے بعد مسجد اقصیٰ قادیان میں 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصیٰ میں جلسے منعقد ہوتے رہے، کیونکہ اس کے بعد پھر مسجد نور میں بھی جلسے ہوتے رہے. مسجد نور کے صحن میں ہوتے رہے، جو تعلیم اسلام ہائی کالج تھا اس کے صحن میں بڑے بڑے جلسے ہوتے رہے ہیں. ہزاروں کی آبادی ہوتی تھی، حتیٰ کہ آخری جو جلسہ ہوا ہے 46 کا، اس میں لگ بھگ بیان کیا جاتا ہے کہ 39,000 کچھ آبادی، لگ بھگ 40,000 کے قریب مجمع تھا. تو یہاں پر بھی پھر اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے درویشان نے بھی یہاں 26، 27، 28 دسمبر 1947 کو جلسہ منعقد کیا. مسجد اقصیٰ میں یہ جلسہ منعقد ہوا، اور اس میں تاریخ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ 315 افراد اس میں شامل ہوئے تھے، جس میں سے 253 درویش تھے، 62 غیر مسلم تھے جن میں ہندو اور سکھ تھے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ 3 احمدی مستورات تھیں، 4 غیر احمدی مستورات تھیں اور ایک بچی تھی. اور اسٹیج کا رخ اس کا اس رنگ میں بنایا گیا تھا مسجد اقصیٰ میں کہ شمالی جانب جو ہے وہ اسٹیج بنایا گیا تھا، اور برآمدے سے باہر ہٹ کے جو سیڑھیاں پہلے تھیں اب تو بند ہو گئی ہیں، وہ وہاں کنواں بھی تھا، وہاں پر جو ہے مستورات کے لیے پردے کا انتظام کر کے ان کو الگ بٹھایا ہوا تھا. تو اسٹیج کا رخ شمال سے جنوب کی طرف تھا، اور اس میں ہندو اور سکھ احباب بھی شامل ہوئے. تو میں یہ بتاؤں کہ پارٹیشن کے بعد جو حالات مخدوش تھے ان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جٹ پہلے بھی یہ جنرل سیکرٹری کے طور پر قادیان میں کام کرتے رہے ہیں، اور لوکل احباب جو غیر مسلم تھے ان سے بھی اچھی واقفیت تھی. اور خاص طور پر ہمارے سردار ہزارہ سنگھ کے بارے میں بیان کیا جاتا، جو تھانے دار تھے، ان کے حضرت مولانا صاحب سے، حضرت مولانا جٹ صاحب سے بڑے ہی قریبی تعلقات تھے. وہ آپ کے پاس آ کے اکثر ابا جی کہہ کے بلایا کرتے تھے. تو ان کے ذریعے سے پھر جو باقی آبادی تھی ان کے ساتھ مراسم ہونے شروع ہوئے، اس واسطے کہ جماعت کا تعلق تو ہر ایک سے یکساں ہوتا ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہر ایک سے دوستی کے تعلقات کرنا، محبت کے تعلقات استوار کرنا، دوسروں سے چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو ہمدردی کا سلوک کرنا، یہ وہ اوصاف تھے جنہوں نے آہستہ آہستہ یہ ساری آبادی کے اندر ہماری محبت دلوں میں پیدا کی. وہ لوگ آنا جانا شروع ہوئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو پہلا جلسہ 1947 میں منعقد ہوا قادیان میں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے، اس میں 62 غیر مسلم بھی شامل ہوئے، جس میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ سردار سرجن سنگھ جو ہیں یہ اس وقت یہاں پر تھانے دار ہوا کرتے تھے. انہوں نے بھی جو ہے جلسے میں شرکت کی، کانسٹیبل لے کے. حفاظت کا انتظام ایسا کہ ایک اونچی بلڈنگ مسجد اقصیٰ کے پیچھے تھی، اس میں ملٹری نے بھی پکٹ اپنے لگائے ہوئے تھے، حفاظت کی غرض تھے. تو یہ پارٹیشن کے بعد پہلا جلسہ تھا کہ درویشان کرام نے اپنے اعلیٰ اخلاق، اپنے اوصاف اور غیروں سے ہمدردی، آپ کو جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہاماً بتایا گیا تھا کہ حضرت مسلم موعود کا وجود بہت ہی ذکی اور فہم اور فراست والا وجود ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ نے ہر پیشے کے آدمی کو منتخب کیا. قادیان میں گھرے ہونے کے باوجود غیر مسلموں سے فائدہ لینے کا ہمارا تو جو ہے وہ بہت شاید شاذ و نادر کوئی موقع پڑا ہو، لیکن درویشان سے غیر مسلم آبادی نے کافی فائدے اٹھائیں. بڑھئی ہمارے پاس تھے، لوہار ہمارے پاس تھے، ترخان، اور اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے ٹیکنیکل آدمی بھی ہمارے پاس تھے. حجام اور رنگریز، ہر قسم کا آدمی اس کے اندر پایا جاتا تھا. تو
ایسے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت مسلم موعود کو یہ توفیق دی کہ وہ انتخاب ایسے افراد کا کریں، تو ان افراد کے ذریعے سے بھی ہمارے تعلقات بڑھے ہیں، نائیوں کے ذریعے سے بھی، بڑھئیوں کے ذریعے سے بھی، لوہاروں کے ذریعے سے بھی، ورنہ عام طور پر قادیان میں اور کوئی لوہار ہوتا نہیں تھا، قادیان میں ہمارے جو درویش تھے انہی میں سے کام ہوتے تھے۔ تو بہرحال مختصراً میں یہ بتاؤں کہ اس زمانے کے مخدوش حالات میں بھی اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے، آپ کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے یہاں کی آبادی میں محبت کی فضا قائم کی اور ایک دوسرے سے دوستانہ تعلقات بحال ہوئے۔ چنانچہ اس دور میں سردار ستنام سنگھ باجوہ جو کہ پرتاپ سنگھ باجوہ کے والد تھے، ان سے جماعت کے بڑے قریبی تعلقات ہوئے۔ پھر اسی طرح سردار گربچن سنگھ باجوہ جو کہ سردار ترپت سنگھ باجوہ کے والد تھے، یہ وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے یہاں پنجاب کے، اور احمدی حضرات کے ووٹ زیادہ تر انہی کو پڑتے تھے، تو وہ بھی قادیان میں آ کے شکریہ ادا کرتے تھے احمدی احباب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر یہ جلسہ جو 47 کا شروع ہوا، آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ میں سن 1950 کے جلسے پہ قادیان آیا ہوں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، تو اس وقت بھی اللہ کے فضل سے بہت حالات نارمل ہو گئے تھے، اور مسجد اقصیٰ میں نہیں اس وقت جلسے ہوتے تھے، بلکہ اب جو جلسہ سالانہ کے دفاتر جہاں پر آج کل ہیں وہاں پر خالی جگہ ہوا کرتی تھی۔ یہ پارٹیشن سے پہلے مستورات کے جلسہ گاہ کہلاتی تھی، تو یہاں پر پرانا ایک بڑ کا درخت بھی ہوا کرتا تھا، تو اسٹیج کبھی اس طرف بنا لیا جاتا، کبھی اس طرف بنا لیا جاتا، تو پارٹیشن کے بعد پھر یہ جلسے آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع یہاں تشریف لائے، پھر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس یہاں تشریف لائے، تو ان کا انشاءاللہ ذکر پھر آگے ہوتا رہے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا، جلسہ سالانہ کی ایک عظیم برکت یہ ہے کہ اس نے نہ صرف جماعت کے احباب کے درمیان پیار و محبت کے تعلقات استوار کر دیے، بلکہ غیروں نے بھی اس سے کافی استفادہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف قرآن کریم میں منسوب فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ انفال کی یہ آیت ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین قلوبہم بینہم انہ عزیز حکیم۔ اور جہاں تک جلسہ سالانہ کا تعلق ہے، اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ مسیح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ سے علم پا کر یہ بتاتے ہیں کہ اس جلسے کی بنیادی اینٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے۔ اب ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس، مکرم حافظ فرقان محمد صاحب لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ فرقان محمد لندن سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جناب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم کے ساتھ ساتھ اس روحانی اور بابرکت جلسہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شکریہ جناب۔ اور 91 میں آیا تھا جلسے پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، مکرم مولوی خان محمد صاحب کے ساتھ، جو کہ قادیان میں ہی پڑھتے رہے، اور انہوں نے پوری ہمیں روحانی سیر کرائی تھی، جلسہ کی تھی، اور اس مقام کی جو بابرکت مقام ہے ان کا الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے سب مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ دسمبر کی مقررہ تاریخوں پہ جلسہ جو رکھتے ہیں، اس کا کیا پس منظر ہے، اور کیا اس کا کوئی خاص روحانی تعلق ہے تاریخوں سے؟ یہ اس کا سوال ہے، اگر ہو سکے تو اس کا جواب بھی دے دیں۔ جی شکریہ جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ان کا جواب دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جب 1891 میں جلسہ سالانہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اذن سے رکھی، تو اس وقت آپ نے اس کی تاریخیں 27، 28، 29 پہلی مقرر فرمائی، اس کے بعد 26، 27، 28 بھی بنتی رہی۔ اس کے بعد ہمیں تاریخ احمدیت میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ بعد میں ایک ہفتہ تک بھی جلسہ چلتا رہا۔ یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جلسہ ایک ہی دن ہوا، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جلسہ کسی سال نہیں بھی ہوا، اور بعض دفعہ دسمبر کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور 100 سالہ تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں جماعت احمدیہ کی، تو کسی دفعہ فروری کے مہینے میں بھی جلسہ ہوا ہے، کسی دفعہ مئی کے مہینے میں جلسہ ہوا ہے، بعض بار رمضان کے حوالے سے اگر رمضان بیچ میں آ گیا تو تاریخیں بدلنی پڑیں، اور یہاں تک کہ مہینے بھی بدلنے پڑے۔
تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی معینہ تاریخ ہے کہ دسمبر کا ہی مہینہ ہو اور پھر وہی تاریخ ہو جو زمانے میں ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس وقت دسمبر کا مہینہ مقرر فرمایا، آپ کے مبارک عہد میں دسمبر میں جلسے ہوتے رہے مختلف تاریخوں میں، تو وہ دراصل ان ایام میں چھٹیوں سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ جو کرسمس کی چھٹیاں کافی زیادہ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، گورنمنٹ کے ملازمین کو یا دوسروں کو مل جاتی تھی، تو وہ اس سے فائدہ اٹھا کر چھٹیوں سے جو ملازمین پیشہ لوگ تھے وہ آتے تھے اور جلسہ منعقد ہوتا تھا۔ تو یہ بات خاص طور پر بعض غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے یہ حج ہے اسلام میں، احمدی لوگ قادیان میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہم تو اسلام کے اس حج کے رکن کو اپنے دل و جان سے یقین رکھتے ہیں، اور اس پر جیسے پچھلا پروگرام میں بھی سنتا رہا ہوں، اس میں ہمارے علماء کرام نے جواب دیے ہیں کہ کیا اصل اس کا جواب ہے۔ تو اصل حقیقت یہی ہے کہ یہ اگر حج کے متبادل ہوتا تو جیسے حج کے مہینے فکس ہیں، حج کی تاریخیں فکس ہیں، اس کی بھی ویسے فکس ہوتی، تو تاریخیں بھی فکس نہیں رہیں، مہینے بھی فکس نہیں رہے۔ لیکن بالعموم یہ ہمارے مقرر ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دسمبر کے مہینے میں جو تاریخ مقرر فرمائی، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں ہی 26، 27، 28 میں جلسہ ہو۔ لیکن یہ تاریخیں بھی بدلتی ہیں۔ یہ جو جلسہ سالانہ اس میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی 29، 30، 31 کو ہے، تو اس میں بھی تاریخیں آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ تو یہ بہرحال جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ جی میں آگے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ٹھیک ہے کہ کرسمس کی جو تعطیلات ہوتی ہیں، لوگ اس میں مختلف قسم کے جو ہے وہ بیہودہ حرکات بھی کرتے ہیں، تو لیکن چونکہ گورنمنٹ کے نزدیک یہ چھٹیاں ان دنوں میں ہوتی ہیں، تو چھٹیوں سے استفادہ، جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا، اس سے استفادہ ایک تو ہے۔ دوسری غرض دسمبر میں جو جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ سردی کا موسم ہوتا ہے، چھوٹے سے کمرے میں کئی آدمی بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں چھوٹے کمروں میں گزارا نہیں ہوتا، تو رہائش کی گنجائش کے اعتبار سے چھوٹی جگہوں میں کئی لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسرے کہ جو کھانا پکایا جاتا ہے مہمانوں کے لیے، اگر گرمی کا موسم ہو تو صبح پکایا ہوا دوپہر تک بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن سردی کے ایام میں ایک دن بھی کھانا پڑا رہے تو اللہ کے فضل سے کھانا بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو مہمانوں کی رہائش کی سہولت اور کھانے کے لحاظ سے کھانے خراب نہ ہو، تو اس میں یہ بھی حکمت ہے، انتظامی سہولت۔ جی بہرحال سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح فرمایا، اس کی بنیادی اینٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں جو آئندہ کے زمانوں میں بھی انشاءاللہ ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم عبدالجبار صاحب، پاکستان سے اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالجبار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تو کافی حد تک اپنے سوال کا جواب تو مل گیا، لیکن دو چھوٹے ضمنی سے سوال ہیں۔ جی جناب۔ ایک تو ہمیں تھوڑا سا قادیان کے حقوق کے بارے میں بتا دیا جائے۔ دوسرا کوشچن یہ کہ جو وفد باہر کے ملکوں سے آتے ہیں، دوسرے مثلا پاکستان وغیرہ کے دوسرے، ان کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں، آپ کی بہت مہربانی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔ انشاءاللہ آپ کا جو سوال ہے یہ ہمارا پروگرام کا بھی حصہ ہے، آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اس پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ آپ کے سوال سے ملتا جلتا ہے، اس وقت آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اب میں اپنے پروگرام کے اصل حصے کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، اور میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام یہ بھی ہوا ہے کہ داغ ہجرت کے تعلق سے بھی آپ کو الہام ہوا ہے، اسی طرح آپ کو ایک اور موقع پر یہ بھی الہام ہوا ہے کہ اب تو امن اور برکت کے ساتھ اپنے گاؤں میں جائے گا۔ لیکن سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی ہجرت نہیں ہوئی ہے، اور بعد میں خلفائے کرام کے ذریعے سے یہ پیش گوئیاں وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہی ہیں، اور خلفائے کرام کی آمد قادیان میں ہوتی رہی ہے بفضلہ تعالیٰ، اور احمدی احباب بھی کثرت کے ساتھ قادیان تشریف لاتے ہیں، اور اس لحاظ سے بھی سیدنا اقدس مسیح موعود السلام کا یہ الہام پورا ہوتا رہتا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ قادیان میں جو تاریخ ساز جلسہ سالانہ منعقد ہوئے ہیں، سن 1889 کا بھی، سن 1989 کا بھی جب 7 سالہ جشن تشکر کا جلسہ منعقد ہوا، اسی طرح سن 1991 میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس قادیان کے جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو مہمانوں کی آمد اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس عرصے میں
قادیان کے جلسہ سالانہ کی جو تدریجی ترقی ہوئی ہے اور جو تاریخ ساز جلسے ہوئے ہیں 1989 میں بھی اور 1991 میں بھی، اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قادیان کے جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تدریجی طور پر ترقی کی منازل طے کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ابھی مولوی صاحب نے بتایا کہ جو 1947 کا جلسہ تھا، یہ پارٹیشن ہونے کے 2 مہینے کے بعد ہی دسمبر 1947 میں منعقد ہو گیا، اور اس میں سب درویشان کرام جو ہیں وہ شامل ہوئے، اور وہی دور تاریخ کا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، حاضری کے لحاظ سے، کم تعداد جلسوں کے لحاظ سے، وہی دور پھر دہرایا گیا۔ پارٹیشن سے پہلے جو سن 1946 کا جلسہ ہوا تھا، اس کی آبادی 40,000 کے قریب تھی، آباب و مستورات سب ملا کے اتنی ان کی حاضری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر 1947 کا یہ مختصر جلسہ جو ہوا وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ کے بعد جو جلسے ہوئے ہیں باہر نکل کے، جیسا کہ مولوی صاحب نے بتایا کہ آج کل جو جلسہ سالانہ کا دفتر ہے وہاں پہ جلسے ہوتے رہے، بالکل وہ بھی اب مختصر تھی، 4,000 5,000 4,000 5,000 اتنی آبادی جلسہ سالانہ میں شامل ہو جاتی تھی۔ پھر جو یہ جلسہ ہوا ہے جماعت کی 100 سالہ جوبلی کا 1989 کا، یہ جلسہ اسی احمدیہ گراؤنڈ میں جس جو ناصر آباد کی مسجد کے نزدیک ہے، یہ وہ پہلا جلسہ تھا جو 1989 کا جلسہ اس گراؤنڈ میں منعقد ہوا، اور اس جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15,000 کے قریب ہندوستان کے جو احمدی ہیں وہ اس میں شامل ہوئے، اور بعض علاقوں سے بوگیاں بھی اس جلسے میں آئیں، پوری ٹرین کی بوگیاں بک کر کے لائی گئیں، اور کافی تعداد میں مہمان ہندوستان سے بھی اور بیرونی ممالک سے بھی تشریف لائے۔ اس جلسے میں سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھجوایا، اس پیغام میں حضور نے یہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ احباب دعا کریں، دوست دعا کریں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو جلسہ ہونے والا اس میں شریک، جو جلسہ سالانہ کی ہم جوبلی 100 سالہ منائیں گے 1991 میں، اس میں خلیفہ وقت کو بھی اللہ تعالیٰ شامل ہونے کی توفیق عطا۔ باقاعدہ حضور کے پیغام میں اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور اس کا فضل شامل حال ہوا کہ پھر حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور جو درویشان کرام تھے ان کی 44 سال کے بعد جو ان کی پیاس تھی وہ بجھی۔ 44 سال تک درویشان کرام اور ان کی اولادیں کسی بھی خلیفہ وقت کو قادیان میں دیکھنے کے لیے ترس رہی تھیں۔ چنانچہ حضور کا جو پیغام تھا وہ جو حضور نے دیا، اور پھر اس پیغام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سازگار کیے کہ پھر حضور اگلے سال قادیان آئے۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1989 تک یعنی 89 تک پنجاب کے حالات بہت خراب تھے، یہاں پر ایک انتہا پسندی کا قسم کا دور چل رہا تھا، اور مار دھاڑ ہو رہی تھی، اور فوج کو یہاں لگا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ جب حضور نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادیان میں آنے کی خلیفہ وقت کو توفیق عطا فرمائے، تو ہم نے دیکھا کہ اچانک حالات بدلنے شروع ہوئے، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونے شروع ہوئی۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک دوسرے سے یگانگت بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ 1991 میں تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے نہ صرف جلسہ سالانہ میں ایک قسم کی غیر معمولی ترقی، جیسے کہتے ہیں اچھال پیدا ہوا، قادیان کی بھی غیر معمولی ترقی آپ کی آمد سے ہوئی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے مکانات کی تعمیر ہوئی، گیسٹ ہاؤسز بنے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے دفاتر کے بڑے کرنے کی بنیادیں رکھی گئیں۔ اس زمانے میں بھی ایک روٹی پکانے کی مشین لائی گئی۔ تو یہ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد جو ہے یہاں جماعتی ترقیات کے حوالے سے بھی، اور غیر مسلموں کے ساتھ جو ہمارا ایک قسم کا میل جول بڑھا ہے، وہ بھی حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی آمد کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے اس زمانے میں جو سکھ دانشور تھے اور ہندو دانشور تھے اور عیسائی بھائی ہمارے تھے، وہ ایسے آئے ہیں یہاں پہ قادیان میں امٹ کے کہ جیسے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نور یہاں اترا ہے۔ بلکہ میں اس زمانے میں صدر خدام الاحمدیہ تھا، ہماری ڈیوٹی حضور کے ساتھ ہوتی تھی، ہم دیکھتے تھے کہ حضور جب محلوں سے گزرتے تھے
جلسہ سالانہ 1991 میں جب حضور تشریف لائے ہیں تو غیر مسلم بہنیں ہماری، ان کے بچے اپنے اپنے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور حضور سے درخواست کرتے تھے کہ حضور آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمارے گھر کو برکت بخشیں۔ چنانچہ مجھے یاد ہے اسی دارالانوار کی مسجد کی یہ جو سڑک ہے اس پر ایک گھر سکھ گھر ہے، تو وہ ان کا بچہ کار کے آگے کھڑا ہو گیا کہ میں ہلوں گا نہیں جب تک حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ چنانچہ حضور پھر بڑی شفقت کا حضور نے فرمایا اور حضور ان کے گھر میں تشریف لے گئے اور حضور نے ایک گھونٹ دودھ بھی لیا اور اس بچے نے بھی پیا، اور پھر وہ ان کے ماں باپ بتاتے تھے کہ یہ جب سے یہ حضور تشریف لائے ہیں یہاں پہ یہ بے چین تھا، آج اس کے اندر ہم نے دیکھا ایک قسم کا سکون پیدا ہو گیا۔ تو خلیفہ وقت کی آمد جلسہ سالانہ کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی برکات کی حامل ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ مختلف برکتیں آئیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، پہلے ہمارے یہاں جلسے ہوتے تھے، ترجموں کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ ہم سنتے تھے کہ وہاں ربوہ میں ترجمے ہو رہے ہیں اور لنڈن میں ترجمے ہو رہے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں اس سال جو قادیان میں جلسہ ہوا ہے یہاں پہ 8 جو زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، جن میں 3 غیر ملکی زبانیں ہیں۔ 3 غیر ملکی زبانوں میں انگریزی اور انڈونیشین اور رشین زبان ہے۔ پھر لنگر خانوں کے اندر وسعت پیدا ہوئی، پہلے ایک ہی لنگر خانہ تھا جو دارالضیافت کا، پھر آہستہ آہستہ 3 لنگر خانے اور بنے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 لنگر خانوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہمانوں کو جو ہے کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ جب 2005 میں قادیان تشریف لائے ہیں تو حضور کی آمد سے، ہر 2 خلفاء کی آمد سے پریس کا بھی ایک بہت بڑا رجحان قادیان کی طرف ہوا ہے۔ اس زمانے سے ہی پرنٹ میڈیا بھی، اور اب تو اس زمانے میں جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ ہیں الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ معروف نہیں تھا، اب تو بہت معروف ہو گیا۔ آج کے جلسے میں آپ دیکھیں 40 پرنٹ میڈیا کے جو نمائندے ہیں، اخبارات کے نمائندے، وہ قادیان تشریف لائے، اور وہ صرف ہمارے ضلع گرداسپور یا پنجاب کے نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کے کئی صوبوں سے ان کا تعلق ہے، ہندوستان کی کئی زبانوں سے ان کا تعلق ہے، اور 20 الیکٹرانک میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ اب آئے ہیں۔ صبح انہوں نے سب نے انٹرویو بھی لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بڑی خبریں بھی اب جماعتی تعارف کے حوالے سے اور جماعتی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس جلسے میں ایک یہ بھی اس میں ترقی ہوئی ہے کہ اب ہم کئی سالوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک سیشن جو ہے وہ پیشوایان مذاہب کا بھی منعقد کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے جو دانشور ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، مذہبی رہنما ہیں، وہ ایک سیشن میں آتے ہیں، چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، وہ اپنی اپنی جو ان کی مذہبی کتب ہیں ان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے مذہبی کتب میں کیا محبت پیار کی تعلیمات دی گئی ہیں، اور پھر جب ایک ہی پلیٹ فارم سے اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک ہی گلدستہ بنتا ہے تو غیر مسلم بھائی بھی ہمارے یہاں آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں کردار ادا کیا ہے وہ ہمارے پیارے امام حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے، جو ہم کو یہ سلوگن دیا تھا، لو فار آل ہیٹڈ فار نن۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مسلموں کو اکثر جو دانشور ہیں ایک زبانی ایک رٹ لیا، ان کو یاد ہو گیا۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد کا مقصد تھا کہ آپ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملائیں، محبت پیار کی ایک فضا پیدا ہو، تو جلسہ سالانہ کی جو یہ تدریجی ترقی ہوئی ہے اس میں اس محبت اور پیار نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور اس سال کے جلسہ سالانہ کی آپ کو ایک خاص بات اور بتاتا ہوں کہ یہ حضور اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خاص شفقت سے یہاں پر ایک روٹی پکانے کی مشین اسی سال نصب کی گئی ہے، اور اب وہ جو روٹی اس کی پک رہی، اس سے پہلے بعض مشینیں آئی تھیں، ان کے تجربے اتنے اچھے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اس کا تجربہ کیا گیا، اتنی لذیذ اور اتنی اچھی روٹی تیار ہو رہی ہے اور اتنے کم وقت میں تیار ہو رہی ہے کہ سارے مہمان اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ مختلف تدریجی ترقیات جو جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہوتی رہی ہیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ بہرحال جلسہ سالانہ قادیان کا جو یہ پہلو ہے، خصوصاً 1989 کا بھی اور 1991 کا بھی، بہت ہی ایمان افروز ہے۔ اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، مکرم خالد محمود صاحب پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خالد محمود صاحب۔ وعلیکم السلام
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں خالد بات کر رہا ہوں پاکستان سے. میں 89 میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. پہلے دیوبندی مذہب سے تعلق تھا. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق کم کم 23 آیات کا حوالہ دیا ہے. تو بعض اوقات غیر عملی مولویوں سے بات ہوتی ہے تو دلائل سے تو ویسے ان کو کوئی مطلب جواب نہیں دے سکتے، لیکن بعض اوقات وہ گرامر کی بحث میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض جو چالاک مولوی ہیں. تو میرا یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بکس میں کسی جگہ پہ گرامر کے حوالے سے بھی ان آیات کا کے اوپر بحث کی ہے، یا کسی احمدیہ لٹریچر میں کوئی ایسی بک ہے جس میں گرامر کے حوالے سے آیات کا مطلب ہر جو عربی کے الفاظ ہیں عربی گرامر کے حوالے سے بحث کی ہو، یا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق پھر ان کے اس یہ جو گرامر میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہم جواب دے سکیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ایک نو احمدی تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبات قدمی بخشے اور آپ کے ایمان و اخلاص میں بے انتہا برکت عطا فرمائے. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. جہاں تک گرامر کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی جو آخری رکوع میں آیت آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا. تو اس میں جو توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں کہ بہت عرصے کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی لدھیانہ میں آپ مقیم تھے. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مولوی غلام نبی صاحب خوشابی بہت دھواں دھار تقریر کرنے والے اور عوام پہ یا حاضرین پر چھا جانے والے ایسے مقرر تھے. انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہت لمبی چوڑی اور ایسی تقریر کی کہ سارے واہ واہ کرنے لگے. اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے تو یہ جب واپس جانے لگے، ان کے ساتھ ان کے حواری بھی تھے، تو جس مکان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے اس مکان سے اس وقت عجیب خدا کا اتفاق ہوا کہ وہاں سے نیچے اتر کر حضور زنانہ سے نکل کے مردانہ حصے میں جا رہے تھے. تو ساتھ میں جب دیکھا کہ مولانا غلام نبی صاحب آ رہے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مصافحہ کیا اور ہاتھ پکڑ کے ان کو اندر لے گئے. باقی لوگ تو کھڑے رہے، اندر چلے گئے، وہ بات چیت ہوتی رہی. تو اب یہاں ان کے جو شاگرد یا ان کے حواری تھے وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ بھئی کوئی کہتا کہ بھئی مرزا صاحب بڑے جادوگر ہیں، ان پہ جادو نہ کر دیں. کہتے نہیں نہیں، مولوی صاحب پہ جادو کیا کرنا ہے، مولوی صاحب تو ان کو توبہ کرا کے آئیں گے. ایسی چیمگوئیاں شروع ہو گئی. وہاں جانا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے انہوں نے یہی کیا کہ آپ جو وفات مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آخر کس بنا پر کرتے ہیں؟ فلما توفیتنی، آخر ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وفیت تو فلاں، کہ میں نے فلاں آدمی کو پورا دے دیا، یا قرض ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وفیت. تو حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ مولانا صیغہ تو یہ باب دوسرا ہے، ہم جس باب کے بارے میں چیلنج کرتے ہیں وہ توفی کا ہے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اور ایک اور موقع پر حضور نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ استقراء ہے، یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے. استقراء کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کو ہم دیکھ کر اس کے اوپر ایک کامل طور پر کلی طور پر ایک حکم لگا دیں. اس کو منطق کی اصطلاح میں استقراء کہتے ہیں کہ جزیات کو، مختلف جزیات کو تلاش کر کے ہم ایک کلی طور پر فیصلہ کر دیتے. تو حضور نے فرمایا ہمارا یہ استقراء ہے، وہ یہ ہے کہ جب توفی کے باب سے جو ہے وہ توفی کا لفظ آئے، تفاعل کے باب سے توفی کا لفظ آئے اور خدا تعالیٰ اس کا فاعل ہو اور کوئی زیرو اس کی مفعول ہو، زیرو معنی جاندار، اور اس کے ساتھ نوم یعنی نیند کا یا اور رات کا قرینہ نہ ہو،
تو اس میں سوائے وفات کے اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے. تو گرامیٹیکلی جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو حضور نے تو یہ چیلنج دیا کہ جو اس کو توڑے 1000 روپیہ انعام اس زمانے میں آپ نے دیا تھا. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہیں, کوئی مولوی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ باب تفاعل سے یہ صیغہ آ رہا ہے, اور باب تفاعل سے عام طور پر موت اور وفات کے معنی ہی اس کے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں عام اردو میں بھی متوفا لکھتے ہیں, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آسمان پر چڑھ گیا آدمی. فلان المتوفا, یا عدالتی ریکارڈ آپ دیکھ لیں, وہاں پر بھی متوفا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفات پا گیا ہے, وہ مر چکا ہے وہ. تو اس لحاظ سے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج تک اس کا جواب تو کوئی مولوی نہیں دے سکا. تو یہ ہاں ایک عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ من حرامی بہانہ بسیار والی بات ہے, کہ ماننا نہ ہو تو بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں. تو بہرحال گرامر کے طور پر حضرت مسیح السلام نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ باب تفاعل سے اگر توفی کا لفظ آتا ہے تو لازماً اس کے معنی موت کے ہی ہوتے ہیں, سوائے اس کے کہ نیند اور رات کا قرینہ نہ ہو. جزاکم اللہ تعالیٰ. جس طرح آپ نے یہ جو مسیح السلام کا جو چیلنج ہے اس کا ذکر فرمایا ہے, مسیح السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی وضعی حدیث ہی ہو یا عربی کی کوئی ادب کی کتاب ہو, اس سے بھی آپ اس کی مثال پیش کریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور ضمیر و مفعول ہو اور نیند کا قرینہ نہ ہو اور وہاں پہ وفات کا مطلب نہ لیا جاتا ہو. تو حضرت مسیح السلام نے یہ بھی چیلنج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, جس کو آج تک کسی نے قبول بھی نہیں کیا ہے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس, مکرم محمد اسماعیل صاحب ہیں نیپال سے, اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اپنا سوال پیش کریں. جی یہ راہ خدا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں نیپال میں, اور میرا سوال یہ ہے کہ جب جلسہ ہوتا ہے تو جلسہ گاہ میں بہت سارے پیشوانے مذاہب کے بینرز لگے ہوتے ہیں اور کچھ الہام کے بھی بینرز لگے ہوتے ہیں. تو جو نوموائن جلسہ میں جاتے ہیں وہ پہلے اگر شری کرشن کی جے یا اور مذہب کے جو پیشوانے مذاہب ہیں ان کا بینر دیکھتے ہیں تو ان کو دل میں جو ہمارے مخالف لوگ ہیں وہ ڈالے رہتے ہیں بات کہ بھائی قادیان میں جاتے ہو وہاں یہ سب تو مسلمان نہیں ہے, یہ مسلمان ہے ہی نہیں, تم لوگوں کو بھی جو ہے راستے سے بھٹکائے گا. اور وہ شری کرشن جی کا اچانک بینر دیکھنے کے بعد ان کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مخالف مولوی ٹھیک ہی کہا تھا. تو میں دونوں مولانا محترم میں سے کسی کو میرا سوال ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرما دیں کہ پیشوانے مذاہب کے جو بینر لگائے جاتے ہیں جلسہ میں وہ کیوں لگائے جاتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ نوموائن لوگوں کو تھوڑا سا رہنمائی ہو جائے. جناب جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خدا تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت ہے, اور قرآن مجید میں جو اسلامی اصول بیان کیے گئے ہیں وہ ہم کسی کے کہنے سے یا کسی کے روب میں آ کے ان کو چھوڑ نہیں سکتے کہ فلاں مسلمانوں کا چونکہ ایسا عقیدہ نہیں ہے تو ہم بھی ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو اسی کے لیے تو جماعت 100 سال سے یہ مخالفتیں برداشت کرتی چلی آ رہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے ہادی بھیجے ہیں, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کہ کوئی بھی امت نہیں گزری, قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر نہ آئے ہوں, ڈرانے والے نہ آئے ہوں. تو ہر قوم میں آئے ہیں خدا تعالیٰ کے فرستادے. تو یہ قوم جس کو ہم ہندو کہتے ہیں اور جن کی کروڑوں میں تعداد ہے اور ہندوستان کے ایک وسیع علاقے میں اور بھی بعض جگہوں پہ ہے, تو کیا ان کے لیے کوئی خدا تعالیٰ کے فرستادے اور ان کے مامور نہیں آئے ہوں گے جبکہ خدا تعالیٰ نے فرما دیا ہے. تو جب خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اور وہ قوم اپنے ان بزرگوں کو خدا تعالیٰ کے طرف سے آنے والے ہادی مانتی ہے, وہ الگ بات ہے کہ یہ ہر قوم میں ایسا ہوا ہے کہ بعد والوں نے اپنے اپنے جو رہنما تھے یا نبی تھے ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھلا کے ان شرک کرنا شروع کر دیا.
چنانچہ آج حضرت کرشن جی کے ماننے والے بھی حضرت کرشن جی کو بھی خدا سمجھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، رام چندر جی کے ماننے والے ان کو بھی۔ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ رام چندر جی کا کیا مقام ہے، وہ خدا تعالیٰ کے نبی ہیں، خدا نہیں ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں خدا کا نبی، قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کر کے نہیں مانتے؟ تو وہ بھی غلط شرک کرتے ہیں۔ تو یہ قرآنی تعلیم ہے، اور اسی قرآنی تعلیم کی روح سے ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر اس نبی کو جس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی کتاب میں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے جڑ قائم کر دی ہے اور خدا تعالیٰ کے طرف سے اس کو ہم مانتے ہیں، ان دلوں کے اندر خدا نے اس کی محبت کو اور پیار کو بٹھا دیا ہے، تو ہم ان کو خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مانتے ہیں، اور اسی حکم کے مطابق ہم رام چندر جی کو بھی خدا تعالیٰ کے نبی مانتے ہیں، اور شری کرشن جی کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مانتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے اسی حکم کے مطابق کہ ہر ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرستادہ کی نبی کی عزت کرنی ہے، اس کی تکریم کرنی ہے، تو ہم اپنے جلسے کے اندر ان کے بینر بھی لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ لگائے جاتے ہیں تو پھر اگر کوئی قرآنی تعلیم کو نہیں مانتا اور پھر اس کے مقابل پر ہم پہ اعتراض کرتا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اور آج کے زمانے میں جو بین المذاہب امن اور آشتی کو پھیلانے کے لیے جو کوشش جماعت احمدیہ کر رہی ہے، اس کی بھی یہ ایک بہت اہم کڑی ہے۔ جب ہم دوسرے مذاہب کے پیشوان کی عزت اور احترام کریں گے تو اس کے نتیجے میں ایک پیار اور محبت کا سلوک قائم ہوتا ہے دونوں مذاہب کے درمیان، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جانا چاہوں گا، اور میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے احباب جماعت کو خصوصی طور پر یہ تلقین فرمائی ہے کہ قادیان کے جلسہ سالانہ میں بڑی تعداد کے ساتھ شامل ہوں۔ چنانچہ احباب جماعت نے بھی حضور اقدس کی ہدایت کی تعمیل میں والہانہ طور پر لبیک کہتے ہوئے قادیان کے جلسہ سالانہ کے لیے جوک در جوک آ کر شامل ہوئے ہیں۔ تو اس تعلق سے کچھ تفصیل ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا آپ سے۔ جی، قادیان میں بلکہ ہندوستان میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب ربوہ سے ہجرت کر کے لندن چلے گئے ہیں تو اس وقت ہندوستان کی جماعت کے لیے بھی اور خاص طور پر قادیان کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں خوش نصیبی اس رنگ میں حاصل ہوئی ہے کہ پہلے خلیفہ وقت سے رابطہ کرنا، خط و کتابت کرنا پاکستان میں بہت سارے مشکلات تھیں، ڈاک کی بھی صحیح ترسیل نہیں ہو سکتی تھی، یا یہ ہے کہ بڑا لمبا وقت لگتا تھا۔ لیکن حضور کے لندن جانے کے نتیجے میں اور پھر جب 91 میں حضور تشریف لائے ہیں تو اس زمانے میں آ کے آپ نے یہاں کے حالات کا بھی مشاہدہ کیا، قادیان میں جو درویشان تھے کہ وہ کس رنگ میں رہتے ہیں، کیا ان کی مشکلات ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، یہ سارا آپ نے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں پھر واپس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا لندن میں ہجرت کرنے کے نتیجے میں خلافت کے ساتھ نزدیکی رابطہ ہوا، اور پھر اب موجودہ دور میں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دور میں تو ایسے لگتا ہے کہ پہلے خلیفہ وقت کے خطوط کا جواب آنا، یا ہمارے بجٹ جاتے تھے یا اور کوئی منظوریوں کے لیے جاتا تھا تو کافی وقت لگ جاتا تھا، لیکن آج کل تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خلیفۃ المسیح ثانی خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بالکل قادیان میں ہی موجود ہیں، آج چٹھی لکھو کل جواب آ جاتا ہے۔ تو یہ نزدیکیاں بڑی ہیں خلافت کے ساتھ، تو ان نزدیکیوں کو بڑھانے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا رول رہا ہے کہ آپ نے یہ محسوس کر کے کہ قادیان میں لوگ جلسہ سالانہ میں آنے میں اتنی دلچسپی نہیں دکھا رہے ہیں، تو آپ نے خاص طور پر توجہ دلائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قادیان لاؤ۔ اگر وسائل کی کمی ہے یا یہ کہ دور دراز سے آنا جانا مشکل ہے تو حضور نے فرمایا مرکز کو فنڈ دے کے بھی بلائے ان کو بلانا۔ چنانچہ اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ حضرت سیٹھ معین الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے امیر جماعت ہوا کرتے تھے حیدرآباد کے، تو انہوں نے پھر کوشش کر کے حیدرآباد سے ایک اسپیشل بوگی حیدرآباد سے قادیان تک کے لیے اسپیشل بوگی لانا شروع کی، اور اس کے نتیجے میں احمدیہ احباب کو آپ کرتے، بلکہ
بہت سارا پیسہ انہوں نے اپنی جیب سے ہی خرچ کیا ہے کہ بھئی چلو قادیان چلتے ہیں جلسہ سالانہ. تو اس اعتبار سے پہلے بوگی شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جب مزید اس میں اضافہ ہونے لگا، غیر مباین بھی بڑھنے لگے. جی ہاں، نو مباین، معاف کرنا، نو مباین کی تعداد بھی بڑھنے لگی. تو ایسی صورت میں پھر لوگوں کو کثرت سے لانا جو ہے وہ ریزرویشن کی مشکلات تھیں، گاڑیوں کی مشکلات تھیں. تو حیدرآباد سے بھی گاڑی آنی شروع ہو گئی، اسپیشل ٹرین، اور اس کے بعد پھر کلکتہ سے، ہاوڑہ سے لے کر قادیان تک ٹرین آتی رہی. یہاں آ کے ٹرینیں ٹھہری رہتی تھیں. وہ بھی ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا کہ پورے احمدیوں کی ٹرین ہے اور اس کے اندر پھر ہر ڈبے میں نماز کا انتظام کیا جاتا تھا، درس و تدریس کا انتظام کیا جاتا تھا. قادیان ہم کیوں جا رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام نے بنیاد جماعت احمدیہ کی کیوں رکھی، اس میں تبلیغ اور تربیت کے بھی ذرائع ہوتے چلے جاتے تھے. بلکہ عمراء نے یہ بھی کیا کہ اس کے اندر لاؤڈ اسپیکر بھی لگا کے نمازوں کے بھی اہتمام کیے جاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں اسپیشل ٹرینیں قادیان آنی شروع ہو گئیں. اور لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ دیکھا گیا کہ اس میں بھی بعض مشکلات پیش آ رہی تھیں اور اخراجات بھی بڑھ رہے تھے، بجٹ کے بھی اس میں متحمل نہیں ہو رہے تھے. تو وہ بعد میں پھر اسپیشل ٹرینوں کا سلسلہ رک گیا. لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر قادیان آنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا. اسپیشل ٹرین نہ بھی ہو، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ریزرویشن پہلے سے کراتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ قادیان آتے ہیں، یہاں کی برکات سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور خلافت کی برکت ہے کہ یہ ہمارے اندر جو جذبہ پیدا ہوا ہے کہ مرکز قادیان آنا ہے، یہاں کے مقامات مقدسہ سے استفادہ کرنا ہے. اور جلسہ سالانہ کی جو تقاریر ہیں، جس غرض کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ سالانہ مقرر کیا ہے، اس کی برکات سے یہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ خلافت کی برکت کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک مذہبی جوش پیدا ہو رہا ہے، اسلامی اخوت پیدا ہو رہی ہے. پھر نہ صرف اسلامی اخوت باہم پیدا ہو رہی ہے بلکہ غیر مسلموں سے بھی ہمارے رابطے بڑے اچھے پیدا ہو رہے ہیں. اور ہمارے اسٹیج پر آ کر بہت سارے غیر مسلم احباب بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان جلسہ سالانہ کے نتیجے میں ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے اور مذہبی اتحاد بھی کہیں، اور اسی طرح سے امن و شانتی کے لیے جو ذرائع مہیا ہونے چاہیے تھے اس کی طرف ہم اپنا قدم بڑھا رہے ہیں. کہ آج دنیا میں اگر صلح، امن اور شانتی حاصل کرنی ہے تو اس کا یہی مقصد ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہی حاصل کریں. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا جو جلسہ ہوتا ہے، انتظار میں ہوتے ہیں تمام لوگ کہ کب ان کا جلسہ سالانہ ہوتا ہے. تو یہ تمام برکتیں ہیں جو خلیفہ رابع کے دور سے شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی، تاکہ کہ ہمارا جو الہام الہی کے نتیجے میں ایک انتظار ہے وہ ختم ہوگا. انشاءاللہ قادیان کی واپسی بھی ہوگی، پھر وہی نظارے ہوں گے جو پارٹیشن سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ تعالیٰ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آج سے تقریباً 120 سال قبل قادیان کی اس گمنام بستی میں بیٹھ کر آپ نے یہ خدا تعالیٰ سے علم پا کر یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ یاتی کا من کل فجن عمیق و یاتون من کل فجن عمیق. تو آج ہم اس پیشگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور قادیان کے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے والا ہر فرد اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ قادیان کا جو جلسہ سالانہ ہے یہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے. ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے پاس، مکرم ظفر اقبال صاحب پاکستان سے ہمیں فون کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر اقبال صاحب. وعلیکم السلام سر، میں ظفر اقبال بول رہا ہوں بکر پاکستان سے. جی جناب. سر میں کافی دیر سے کوشچن دیکھ رہا تھا لیکن جواب نہیں مل رہا تھا. اس سے پہلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا نمبر آپ اسکرین پہ دے دیا کریں جس سے 24 آورز اے ڈے استفادہ حاصل کر سکے. نمبر 2 کوشچن میرا یہ ہے کہ جب اہمیت قبول کرتا ہے کوئی شخص تو اس کی ازدواجی حیثیت کیسی رہتی ہے؟
شکریہ جناب, جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے. سوال ذرا دوہرا دیں. سوال ان کا یہ تھا کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد ازدواجی جو زندگی ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے. جلسہ سالانہ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہمارے دوست نے پھر بھی یہ جی اور دوسری کیا بات بتائی انہوں نے؟ دوسری انہوں نے رابطے کے تعلق سے, رابطے کا جی تو جی خیر آپ وہ بتا دیں. انشاءاللہ. جی جی کیا نام تھا؟ ظفر اقبال صاحب. ظفر اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کے نتیجے میں یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے نتیجے میں ازدواجی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مرد عورت پر نگران ہے اس لحاظ سے بما انفقوا, کہ ایک تو قوا کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوی بنایا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کی ذمہ داری ساری مرد کی ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے تب بھی گھریلو اخراجات کا چلانا مرد کا کام ہے. اگر بیوی کوئی خرچ نہیں دیتی ہے تو یہ ضروری نہیں, جیسا کہ یورپ میں ہے کہ مرد گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, عورتیں جا کے کما کے لاتی ہیں, یہ بات نہیں ہے. بلکہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ جو حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں وہی حقوق عورتوں کے مردوں کے اوپر بھی ہیں. تو ازدواجی زندگی تو وہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. وانا خیرکم لأہلی, میں تمہارے لیے نمونہ ہوں, اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک میرا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھر میں آتے بیویوں کے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے, اپنے چھوٹے موٹے کام خود بھی کر لیا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے جذباتی اعتبار سے بھی گھریلو ماحول میں بیویوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ محبت کا ماحول گھر میں رہنا چاہیے, خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. تو اور کوئی علیحدہ تعلیم نہیں ہے جماعت احمدیہ کی. جماعت احمدیہ عین حقیقی اسلام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا, اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, کہ تمہارے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین نمونہ ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت سے محبت رکھنے والا ہو, جو اس کی امید رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور آخرت میں میرا حساب و کتاب صاف ہو. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں جو کہ عین قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے. اور جیسا کہ عام بیان کیا جاتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اخلاق کے بارے میں پوچھا, تو حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر اور جامع جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن, کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ عین قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق عمل کرتے تھے. تو میرے بھائی بات یہی ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے نتیجے میں کوئی نئی بات ہم نہیں کہتے, ہم تو وہی بات کہتے ہیں کہ جو اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی کو اپنائیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. ظفر اقبال صاحب, آپ نے 24 آورس کانٹیکٹ کے لیے جو ٹیلی فون لائن کے تعلق سے جو معلومات آپ نے دریافت فرمایا ہے اس کے تعلق سے میں آپ کو عرض کر دوں کہ ملکی قوانین کے حساب سے یہ سہولت دی جاتی ہے. انڈیا میں ہمارے پاس ٹول فری کا نمبر ہے, اس میں آپ ٹیلی فون لائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی مقامی جماعت سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ MTA میں کئی پروگرامز ہیں جو لائیو ہوتے ہیں اور بعض اپنے ای میل ایڈریس آپ کو فراہم کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو انگلش میں بھی ہو, عربی میں ہو, اردو میں ہو, آپ ان کو ای میل کے ذریعہ سے وہ سوالات ارسال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ alislam.org ویب سائٹ ہمارا موجود ہے, اس کے اندر بھی کانٹیکٹ کے لیے آپ کو ای میل ایڈریس بآسانی فراہم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ رابطہ جو ہیں وہ استوار کر سکیں گے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت, مکرم احمد صاحب ہیں, سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, میں سر دوستوں کی جلسے کی ذریعے مبارکباد دینا چاہنا ہے. تو اس کے بعد میں شاہ کی کال کرنا چاہوں کہ میں ٹائم نہ لینا چاہنا, میرے کوئی مشکلات ہیں تو میرے سے دعا نہیں درخواست ہے جناب.
حسن الجزا، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور فرمائے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم راشد احمد صاحب، اس وقت سعودی عرب سے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ہمیں فون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ راشد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام راشد احمد ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہماری جماعت کو ایسی ترقی ملے گی کہ ہمارے خلیفہ صاحب بھی خانہ کعبہ سے خطاب کیا کریں گے، یا اتنی مسلمان اتنے مطلب ہمارے زیادہ ہو جائیں گے کہ ہماری آواز کو سنیں گے خانہ کعبہ سے؟ کیونکہ مسلمانوں میں بھی یہ سعودی عرب والے جو ہے نا ہمارے بہت مخالف ہیں، ہمارے ادھر ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی مشکل ہے۔ کیا کوئی ایسا وقت آئے گا کہ یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور امن آئے گا اور ہماری جماعت کی تیزی رائی ہوگی اور خانہ کعبہ سے ہمارا جو ہے خطبہ نشر ہوا کرے گا، ہمیں بہت خوشی ہوا کرے گی؟ ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں ہماری کوئی مسجد بھی ہے ادھر، ابھی ہمارے دل میں وہ جو وہ اطمینان بخش نہیں ہے کہ ہم عبادت کر سکیں صحیح، جیسے ہمیں لوگوں کے پیچھے پڑنی پڑتی ہے، کبھی مصری کے پیچھے، کبھی یمنی کے پیچھے، کبھی یہ اطمینان قلب نہیں ہے ہمارے دل میں، بالکل ایسے جیسے ہماری مسجد کوئی نہیں ہے، ایسے بہت تکلیف ہے یہ۔ ہم جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اور مخالفین کی شر سے بھی آپ کو بچائے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہوں گا ان کے سوال کا جواب۔ ارے بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیشگوئیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں وہ وقت پر ہی پورے ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح موعود آئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی آئے ہیں۔ آپ کا ایک الہام ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ تو وہ دن قریب آتے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ ہر طرف سے مسلمان اب مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، خلافت ان کے اندر باقی نہیں رہی اور اس کی وجہ سے ان کا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے، اور اب عالم اسلام کے لیے جب تک کہ وہ خلافت احمدیہ کو قبول نہ کریں ان کی نجات کا اور ان کی مشکلات کے حل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ہے، بلکہ آپ کی یہ پیشگوئی ہے جو نور الحق حصہ دوم میں پائی جاتی ہے۔ عربی عبارت ہے کہ انی ارا اہل مکہ یدخلون فی دین اللہ القاہر، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اہل مکہ بھی اس دین میں کثرت سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر آگے عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہاری آنکھوں میں تو بڑا عجیب ہے لیکن یہ قادر مطلق خدا کے نزدیک کوئی بعید بات نہیں۔ تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یہ وقت بھی ضرور آئے گا، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب کوئی جائے مفر نہیں رہے گی کہ سوائے اس کے کہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ہر کوئی آ جائے۔ تو ایسے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ خلیفہ وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے بھی خطبہ دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہماری جلسہ سالانہ پر ڈیوٹیاں یہاں لگتی ہیں، ہم انشاءاللہ مکے میں بھی ڈیوٹیاں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مظفر صاحب، کینیڈا سے، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر صاحب۔ ہلو، السلام علیکم مظفر صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، اپنا سوال پیش کریں، اپنی بات مکمل کریں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں سارے جو بھی ہمارے پاکستان اور پوری دنیا سے جو بھی آئے ہیں ان کو میں نے سلام کہنا ہے اور مبارکباد کہنی ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی اللہ انشاءاللہ کسی ٹائم یہاں پہ آئیں پوری فیملی کے ساتھ۔ شکریہ جناب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد توفیق عطا فرمائے اور آپ بھی قادیان کے روحانی ماحول سے استفادہ کرنے کے لیے قادیان تشریف لا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ مبینہ فضل صاحبہ ہیں، کلکتہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا تو میرا آپ سب کو جلسہ سالانہ کا عید مبارک، جلسہ سالانہ کا مبارک پیش کرتی ہوں۔ خیر، ان کے ساتھ جو ہمارا رابطہ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔
اب میں اپنے اصل پروگرام کی طرف لوٹنا چاہوں گا اور میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سن 2005 میں جو قادیان دارالامان میں جو تاریخ ساز جلسہ منعقد ہوا، اس کے تعلق سے میں نے تمہید میں بھی یہ بتایا تھا کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی جانب سے قائم فرمودہ جو آسمانی تحریک ہے نظام وصیت، اس پر 100 سال کا عرصہ مکمل ہو رہے تھے. اس پر جو جلسہ سالانہ قادیان دارالامان میں منعقد ہوا تھا، اس میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز بنفس نفیس تشریف لائے تھے، اور جلسہ کا ایک بہت ہی عالیشان روحانی ماحول تھا. اس جلسے کے تعلق سے میں آپ سے کچھ تفصیل چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس جلسے کے رویدات کے تعلق سے کچھ تفصیل بتائیں. جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سن 2005 میں قادیان دارالامان تشریف لائے تھے. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 1905 سے لے کے 2005 100 سال تھے نظام وصیت کے، اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ صرف نظام وصیت کے 100 سال نہیں تھے، بلکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نظام خلافت کی بنیاد بھی 1905 میں رکھ دی تھی، جبکہ حضور نے رسالہ الوصیت میں ہی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میرے بعد اور وجود ہوں گے، اور پھر باقاعدہ فرمایا تھا کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تھا، اسی طرح میرے بعد جو ہے وہ نظام ہوگا. تو ہم تو یہ یقین ہے ہمارا کہ وہ 100 سال نظام خلافت کے قیام کے بھی تھے اور 100 سال نظام وصیت کے قیام کے بھی تھے، اور اس 100 سال میں جو ہے وہ حضور تشریف لائے، اور یہاں آ کر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ذات بابرکات کے نتیجے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیان کے اندر ترقیات کا نہیں بلکہ ہم کہیں گے فتوحات کا ایک نیا دور شروع ہو گیا. اور ترقیات کا اور فتوحات کا وہ دور کوئی ایک فیلڈ کا نہیں ہے، یہ مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف دھاروں میں یہ وہ ترقیات بہتی چلی جا رہی ہیں. تو میں پہلے مختصراً حضور کے جو آمد کے حوالے سے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سن 2005 میں 10 دسمبر 2005 کو حضور دہلی ایئرپورٹ پر تشریف لائے، اور پھر دہلی میں حضور کا 2 دن تک قیام رہا، 2-3 دن تک، اور اس کے بعد 15 دسمبر 2005 کو قادیان دارالامان تشریف لائے، اور پھر 16 دسمبر کو مسجد اقصیٰ میں حضور نے اپنا پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ خطبہ جمعہ تھا جو MTA کے توسط سے پوری دنیا میں سنا گیا. اس سے پہلے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی جب قادیان تشریف لائے تو حضور کا خطبہ بھی یہاں سے ٹیلی کاسٹ ہوا، لیکن یہ خطبہ باقاعدہ MTA کے حوالے سے، کیونکہ جو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تشریف لائے تھے 1991 میں، اس وقت MTA کا نظام نہیں تھا. MTA کا جو نظام ہے وہ 1994 میں شروع ہوا ہے، اور یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے اور بہت عظیم و شان پیش گوئی ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ جماعت کی صداقت کی کیا دلیل ہے، پل پل پر ایک جگہ آپ تلاش کریں وہاں جماعت کی صداقت کی دلیلیں ملتی ہیں. حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 جنوری 1938 کو مسجد اقصیٰ سے جب پہلی مرتبہ لاؤڈ سپیکر سے خطبہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ قادیان کی سرزمین سے کوئی شخص درس قرآن مجید کا دے گا، قرآن مجید کی باتیں کی جائیں گی، اور وہ امریکہ والے بھی سنیں گے، یورپ والے بھی سنیں گے، افریقہ والے بھی سنیں گے، یعنی پوری دنیا اس کو سنے گی. چنانچہ ٹھیک اسی تاریخ کو 7 جنوری 1994 کو MTA کی بنیاد رکھی گئی. اور پھر حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وہ جو خطبہ جمعہ 16 دسمبر کو مسجد اقصیٰ سے ارشاد فرمایا، اسی مسجد اقصیٰ سے پھر وہی تاریخ دہرائی گئی کہ تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کے اس خلیفہ خامس کا خطبہ جمعہ سنا جا رہا تھا. کیا کالے، کیا گورے، کیا مشرقی، کیا مغربی، سب اس سے استفادہ کر رہے تھے. اور یہاں پہ جو حضور تشریف لائے، حضور نے جو اپنے خطبات دیے
وہ ان کی تعداد جو ایک 16 جنوری کو، پھر 23 جنوری کو، 6 جنوری کو، 13 جنوری کو، کل 5 خطبات ارشاد فرمائے. اور ان کے علاوہ جو حضور نے خطابات ارشاد فرمائے، وہ 26 جنوری کو جو خطبہ تھا وہ نظام وصیت کے حوالے سے تھا، جیسے کہ بھی آپ نے بتایا 100 سال. اور پھر 27 جنوری کو حضور نے لجنہ کے مارکی سے لجنہ کے جلسہ سالانہ میں خطاب فرمایا. اور 28 جنوری کو حضور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم النبیین کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا. تو یہ 3 خطابات اور 5 خطبے حضور نے ارشاد فرمائے. اور حضور کی تشریف آوری میں ایک 100 سالہ اور بھی تاریخ دہرائی گئی کہ 12 جنوری کو حضور کی صدارت میں جامعہ احمدیہ قادیان کی 100 سالہ تقریب منعقد ہوئی اور حضور نے اس میں خطاب فرمایا. اس سے پہلے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 1906 میں، اور پھر 12 جنوری 2006 کو سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس 100 سالہ تقریب کا جو ہے وہ کی صدارت فرمائی اور یہ تاریخ دہرائی گئی. تو یہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز جب یہاں تشریف لائے ہیں تو مختلف تعمیری کاموں کے علاوہ ہسپتال جو ہمارا اس وقت عظیم الشان ہسپتال ہے، اس کی بھی بنیاد، اس کا بھی افتتاح حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بڑا عظیم الشان ہسپتال ہے یہ. اور پھر جامعہ احمدیہ کی جو نئی عمارت سرائے طاہر ہے، اس کا افتتاح بھی حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا. اس وقت جو قادیان میں شرکائے جلسہ سالانہ تھے ان کی تعداد قریباً 50,000 تھی. اور وہ جو جلسہ ہم نے منعقد کیا تھا وہ اس ناصر آباد کی گراؤنڈ والی جگہ میں نہیں تھا، بلکہ ننگل میں جماعت نے ایک بہت وسیع و عریض جگہ خریدی ہے 11 ایکڑ کی، وہاں پر جلسہ گاہ بنایا گیا. اور وہاں پر اور اس جگہ کو تو ہم نے جلسہ مستورات کے لیے استعمال کیا تھا. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ تشریف لائے تھے تو اس وقت جلسہ سالانہ کو جلسہ گاہ کو کتنی وسعت دینی پڑی اور کتنے وسیع و عریض انتظامات کرنے پڑے کہ کئی لنگر خانے، وہاں ننگل میں بھی ایک لنگر خانہ بنایا گیا اور بعض جگہوں پہ لنگر خانوں کی تعمیر کرنی پڑی. اور قادیان کے مختلف جگہوں پر جن میں قادیان کے اسکول، کالج اور سرائے جو یہاں پر ہیں، ہمارے جتنے گیسٹ ہاؤسز ہیں، یہاں پر مقام جو ہے وہ مہمانوں کے لیے تجویز کیے گئے اور مہمان یہاں پر رہے. تو مہمانوں کے قیام کی وسعت کے لحاظ سے، لنگر خانوں کی وسعت کے لحاظ سے، شرکائے جلسہ سالانہ کی وسعت کے لحاظ سے وہ جو 2005 کا جلسہ سالانہ تھا وہ ایک اپنی بہت ہی عظیم شان رکھتا تھا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1947 کا پہلا جلسہ سالانہ یہ قادیان میں بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں منعقد ہوا تھا، اس وقت حضور نے جو پیغام ارسال فرمایا تھا، میں آپ کو بڑا ایمان افروز ہے. حضور نے فرمایا تھا، میں آسمان پر خدا تعالیٰ کی انگلی کو احمدیت کی فتح کی خوشخبری لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. جو فیصلہ آسمان پر ہو زمین اس کو رد نہیں کر سکتی اور خدا کے حکم کو انسان بدل نہیں سکتا. جبکہ صرف درویشان کرام اپنی زندگی کو بچا رہے تھے اور یہاں 200-250 درویشان 313 تھے اس وقت اور چند غیر مسلم ساتھ تھے اور بڑے قسم پرسی کی حالت میں جلسہ سالانہ ہوا. اس وقت پیغام یہ آ رہا ہے کہ میں آسمان پر خدا تعالیٰ کی انگلی کو احمدیت کی فتح کی خوشخبری لکھتے ہوئے دیکھتا ہوں. چنانچہ جس وقت ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سن 2005 میں قادیان تشریف لائے ہیں تو ہم نے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پیش گوئی کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھا. خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی تائید و نصرت آپ کے ساتھ دیکھی. تو یہ جو حضور کے دور میں جو جلسہ سالانہ ہوا ہے بہت ہی بابرکت جلسہ سالانہ تھا، ہر حوالے سے، غیروں سے تعلقات قائم ہونے کے حوالے سے، پریس کے حوالے سے بھی، اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں فتوحات کے حوالے سے. اور ایک ہمیں خاص بات اب اس جلسہ سالانہ کو یہ بھی حاصل ہو گئی ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے سے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضور کے پیغامات آتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے پیغام آتے تھے،
جلسہ سالانہ کے لیے حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیغام آتے تھے، لیکن پھر حضرت اقدس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ جب 1991 کے بعد تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے وہاں سے خطبات اپنے خطابات MTA کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ شروع فرمایا. چنانچہ لنڈن میں بھی ایک ایسے قادیان کی طرح کا جلسہ گاہ بنتا ہے، اس کا بھی بینر پیچھے ویسے ہی لگایا جاتا ہے جیسا بینر ہم یہاں قادیان میں لگاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عشاق کے خلفاء اکٹھے ہوتے ہیں اور جلسے کا ایک ماحول بناتے ہیں، اور وہی یہاں پہ ہوتا ہے. اور ہم لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور، بے شک حضور کی جو ایک خاص حاضری ہوتی ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کی ایک الگ شان ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی ایک قسم کی تشنگی قادیان کے جو شرکائے جلسہ مٹا لیتے ہیں کہ حضور کا ایک خاص پیغام، خاص طور پر اختتامی دن جو ہے وہ آتا ہے. چنانچہ اس مرتبہ بھی حضور MTA کے ذریعہ اب لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. 31 تاریخ کو شام 4 بجے حضور کا جو ہے وہ ہمارے ہندوستانی وقت کے مطابق حضور کا خطاب ٹیلی کاسٹ ہوگا، اور یہ جو حضور کا خطاب ہوتا ہے یہ پورے جلسے کی جان ہوتا ہے. سارے جتنے بھی شرکاء آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حضور کا خطاب آنا ہے، حضور کا خطاب ہم نے سننا ہے، اور جو نصائح آنی ہیں اس مرتبہ کیا نصائح آئیں گی اور کیا ان پر عمل کریں گے. چنانچہ آپ دیکھیں 28 دسمبر کو یہ جو خطبہ جمعہ ہوا ہے، کیسی حاضری تھی مساجد کے اندر، کس طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ایک ایک لفظ کا جو حضور کے زبان مبارک سے نکلتا تھا جیسے انتظار کرتے تھے کہ اگلا لفظ کہتے. میں تو لوگوں کے چہرے دیکھ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کس قسم کے خلیفہ کے عشاق ہیں، اور یہ دراصل انسانی کھیل نہیں ہے. انسان کا اگر یہ کاروبار ہوتا، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کب کا ختم کر چکے ہوتے تم لوگ. یہ تو خدا کا ہے، خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے. تو یہی برکت خدا کی طرف سے ملتی ہے کہ خدا کے خلیفہ کے منہ سے جب ایک آواز نکلتی ہے تو اس کی آواز کو سننے کے لیے، اس کے ارشادات کو لپک لینے کے لیے جو اس کے عشاق ہیں وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی عظیم الشان برکت ہے قادیان کے جلسہ سالانہ کو کہ ہر سال حضرت اقدس خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز عذرائے شفقت اس جلسہ سالانہ سے اپنا خطاب فرماتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. بلکہ یہ خلافت کی برکت ہے، اور MTA کے طفیل قادیان کا جو جلسہ سالانہ ہے اس کی ایک عالمی حیثیت ہے. جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ہے سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جلسہ سالانہ کے اختتامی جو اجلاس ہے اس کے اختتامی خطاب، مبارک خطاب لندن سے فرماتے ہیں، جو کہ MTA کے ذریعہ لائیو براہ راست نشر کیا جاتا ہے، اور پھر حضور اختتامی دعا بھی کرواتے ہیں. اور MTA کے ذریعہ دنیا بھر میں جو احمدی اپنے گھروں میں بیٹھ کر MTA میں یہ یہ خطاب مشاہدہ فرما رہے ہیں وہ بھی اس دعا میں شامل ہوتے ہیں. اس طرح قادیان کے جلسہ سالانہ کی ایک عالمی حیثیت ہے، اور جو باعث مجبوری اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی روحانی طور پر اس للہی جلسے میں شامل ہو کر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود السلام کے دعاؤں کے وارث بنتے ہیں. کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. مکرم داؤد احمد صاحب ہیں پاکستان سے، اس وقت ہولڈ پر ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. داؤد صاحب اپنے ٹیلی ویژن کی والیوم کم کر دیں. ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. مکرم عمر فاروق صاحب ہیں کلکتہ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عمر فاروق صاحب. السلام علیکم. السلام. جی جناب. جی میں آپ سبوں کو جلسہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. میں سکریٹری جماعت عمر فاروق بول رہا ہوں. ہیلو. جی آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے، جی بتائیے. جی میں سکریٹری جماعت عمر فاروق بول رہا ہوں، اور میرے ابو کا نام ہے محمد سلیم منا. جی ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ تعالیٰ آپ کا. میں سبوں کو جلسہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں، سب کو دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالیٰ آسن جزا. بہت بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. انشاءاللہ آئندہ کے جلسہ سالانہ میں آپ بھی شمولیت اختیار کریں گے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم نصیر احمد صاحب ہیں جرمنی سے، اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نصیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت مبارک ہو جلسہ سالانہ کی. ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ دن دکھائے کہ ہم قادیان کا جلسہ دیکھیں پوری فیملی کے ساتھ.
شکریہ جناب. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کے لیے یہ راستہ ہموار کرے گا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں, مکرم طاہر کھوکر صاحب ہیں پاکستان سے, اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طاہر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ادھر میرے دو سوال آئے تھے, دو دوست سوال کر رہے ہیں. ایک سوال کروں گا اس وقت. تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ جب پہلے پاکستان میں رگوا میں جلسہ سالانہ ہوتا تھا تو آپ غیر احمدیوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے, تو قادیان میں آپ کیوں نہیں ہم لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا مختصراً جواب دیا جائے. بات یہ ہے کہ ہر وقت کے حالات الگ ہوتے ہیں. اس وقت ہندوستان اور پاکستان کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس لحاظ سے پاکستان سے غیر جماعت دوستوں کو یہاں لانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, اس واسطے کہ محدود تعداد میں ویزے دیے جاتے ہیں, اور اگر ہم غیروں کو بھی ساتھ لانا چاہیں تو اس کا یہاں پر امکان کم ہے. اس میں بہت ساری مشکلات ہیں, اس کو بیان کرنے کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہاں ہندوستان سے جو ہمارے وفود آتے ہیں وہ بہت سارے غیر احمدیوں کو بھی ہمارے معلمین یا مبلغین وہ بھی لے کے آتے ہیں, دوسرے جماعت والے وہ بھی لے کے آتے ہیں. تو یہ یہاں کا ماحول بالکل کھلا ہے, اپنا ملک ہے. اسی طرح سے وہاں پر اگر حکومت جلسے نہ روکتی, دیکھیے سن 1984 سے کوئی جلسہ وہاں پر نہیں ہوا, حالانکہ وہ لوگ آ کے ربوہ میں گالیاں دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ سب برداشت کر رہے ہیں ہم لوگ, یہ سارا ظلم و ستم ہے. لیکن دوسری طرف ظلم کی انتہا یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو دینی باتیں کرنی تھی, وہ جلسہ کیوں روکا گیا ہے یہ پوچھنا چاہیے. جو دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وفود کیوں نہیں لے کے جاتے, ان سے کہیں کہ مطالبہ کریں حکومت سے کہ احمدیوں کے جلسے یہاں پر منعقد ہونے دیا کریں تاکہ سارے لوگ آ کے اس سے استفادہ کریں. تو اس واسطے ملکوں کے حالات کے اعتبار سے اس وقت یہ ممکن نہیں ہے. اگر ربوہ میں جلسے ہونے لگیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے بھی راستے کھل جائیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں, مکرم مبارک احمد ناصر صاحب ہیں پاکستان سے, اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارک صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے آپ کو اور ساری جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو ہر لحاظ سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے. اور دوسرے راہ ہدا پروگرام جو ہے اس کو میوٹ کریں, اس کے بعد ہم سے بات کریں, اپنے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے ہم سے بات کریں. جی ٹھیک ہے. اور راہ ہدا پروگرام قادیان سے براہ راست آ رہا ہے, ہم لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. اللہ کی وجہ سے بہت خوشی ہے, دل کی ایک عجیب کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. جی جناب, بہت بہت شکریہ. ہلو, بہت شکریہ جناب, ہمیں آپ کا مبارکبادی مل چکا ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ قادیان کے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے راستہ ہموار کرے. اب ہمارا پروگرام کا ایک آخری سوال رہ گیا ہے, وہ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے پوچھنا چاہوں گا. اس وقت ہم قادیان دارالامان میں جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں سیدنا حضرت امیر المؤمنین کی اجازت و منظوری سے. تو قادیان کے جلسہ سالانہ کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا برکت ہے, جس کے نتیجے میں احباب جماعت کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہوں اور یہاں کے جو روحانی ماحول ہے اور جو فیوز و برکات ہیں اس جلسے کے, اس سے استفادہ کریں. تو ابھی جو قادیان کا روحانی ماحول اور جلسہ سالانہ کی گہما گہمی ہے قادیان میں, اس کے تعلق سے بھی اسی طرح جلسہ سالانہ کی اہمیت اور قادیان کے جلسہ سالانہ کی خصوصیات کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتانے کی درخواست کروں گا. ٹھیک ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا, یاتون من کل فجین عمیق و یاتی کا من کل فجین عمیق. دور دراز سے لوگ آئیں گے, یہاں تک کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے ان کی کثرت آمد کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پیشگوئی کئی رنگوں میں کئی جگہوں سے پوری ہوتی آئی ہے. جلسہ سالانہ کے موقع پر بھی یہ پیشگوئی اپنا ایک عجیب روحانی رنگ رکھتے ہوئے پوری ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اس نشان پر ہم جو ہے اس کا جتنا بھی حمد اور شکر کریں وہ کم ہے. اب دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا, میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر, کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر.
اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ تو اس رنگ میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نشان ہے کہ آج جو جلسہ سالانہ کا پہلا دن گزرا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ نہیں ہے کہ اس روحانی نظارے کو اور اس کو بیان کیا جائے۔ ہاں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، ایمان بڑھتے ہیں اور ایمان ترقی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ گلی کوچے بازار سب کچھ بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین قادیاں اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ جس طرح سے عرض حرم میں لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نشان دکھایا ہے کہ سنسان بستی ہوتی تھی، لیکن جو ہی جلسے کے ایام آنے شروع ہوئے ہیں، سڑکیں، بازاریں، مسجدیں سب آباد ہو گئی ہیں، رونق پہ رونق لگی ہوئی ہے۔ اور اتنا کہ قادیان کے جلسے کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ مرکزی جلسہ اس رنگ میں ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مولد و مسکن ہے۔ یہاں پر مقامات مقدسہ ہیں جو کسی اور ملک میں نہیں ہیں، تو یعنی احمدیت کے اعتبار سے، نشت ثانیہ کے اعتبار سے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، یہ مقامات مقدسہ یقیناً دور اول سے آخر قیامت تک رہیں گے، لیکن وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت عمل میں آئی ہے، وہ بعثت نشت ثانیہ کے جو مقامات مقدسہ ہیں اس کی برکت اپنے طور پر ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جلسے کی خصوصیت یہی ہے کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، مقامات مقدسہ میں عبادت بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اپنی بہت ساری مرادیں لے کر یہاں پر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے اب رات بھر آپ جا کر نظارہ کریں تو بیت الدعا کے لیے، مسجد مبارک میں عبادت کرنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں ملتا، 2-2 3-3 بجے تک بھی بعضوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے، اور اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھئی بیت الدعا ہی کا انحصار نہ کریں، وہاں موقع ملتا ہے تو عبادت کریں، لیکن اس کے ساتھ مسجد مبارک کا جو پرانا حصہ ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہاں پر بھی آپ عبادت اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو اس رنگ میں ان مقامات مقدسہ سے جو حاضر ہو کر دعا کرنے کی توفیق ملتی ہے، یہ اپنے اندر ایک عجیب روحانی حلاوت اور ایک عجیب روحانی نظارہ پیش کرنے کا موجب بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے جلسے کی جو برکات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مقامات مقدسہ میں دعاؤں کی توفیق ملتی ہے، روحانی ماحول ہے۔ اس وقت دیکھیں آپ غیر مسلم احباب کو بھی اس واسطے انتظار ہوتا ہے کہ یہاں پر مہمان آئیں گے اور اللہ کے فضل سے ہماری تجارت کو بھی فائدہ ہوگا، تو ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ان لوگوں کو حاصل ہو رہا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، اور یہ خدائے قادر کا فعل ہے جس کے لیے کوئی بات انہونی نہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 30 ممالک سے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے خطبہ جمعہ میں اس بات کا اظہار فرمایا تھا کہ اس وقت جو آمد ہوئی تھی غیر ملکیوں کی، وہ صرف 21 یا 22 ملکوں سے آئے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے آج تک جو آ چکے ہیں وہ 30 ممالک سے، یہ مختلف قوموں کے افراد یہاں آ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ تعداد انڈونیشیا سے آنے والوں کی ہے، تو یورپ سے، امریکہ سے اور دوسرے ممالک سے 30 سے زائد ممالک کے لوگ یہاں آئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نشان ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، وہ قومیں آ کے مل رہی ہیں، استفادہ کر رہی ہیں۔ تو اس وقت ایک ایسا روحانی ماحول بن چکا ہے یہاں پر کہ ہر کوئی، دیکھو السلام علیکم السلام علیکم، راستے میں آتے جاتے ہر کوئی بھائی بڑے خلوص کے ساتھ ملتا ہے، جانے پہچانے بھی نہ ہوں، صرف احمدی ہونے کا ناطہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کون ہے، لیکن مل رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ۔ تو یہ تو خاصیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی۔ تو اس لحاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت قادیان کا جو ماحول ہے وہ جنت کا ماحول بن چکا ہے، ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے، اور ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک روحانی ماحول یہاں پر پیدا ہوا ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔
جزاکم اللہ احسن الجزا. آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شاملین جلسہ کے لیے جو پرسوز دعائیں کی ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. حضور فرماتے ہیں ہر ایک صاحب جو اس للہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے اور ان کو ہر ایک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھا دے جن پر اس کا فضل و رحم ہے اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو. اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر ایک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے. آمین ثم آمین. مجموعہ اشتہارات صفحہ جلد اول صفحہ 340 تا 342. تو ناظرین کرام، اس وقت ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعائیں جماعت احمدیہ کے حق میں پورا فرمائے. ناظرین کرام، انشاءاللہ ہمارا اگلا پروگرام مرخہ 5 جنوری 2013 بروز ہفتہ قادیان دارالامان سے لائیو نشر کیا جائے گا. ہمارا اگلا پروگرام نہایت ہی دلچسپ ہوگا. یہ وحی اور الہام کی حقیقت کے موضوع پر ہم انشاءاللہ اپنا اگلا پروگرام پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا